ایک طویل عرصے تک یورپی فلاسفر اور سائنسدانوں کا خیال تھا کہ زمین کائنات کے مرکز میں ساکت کھڑی ہے اور تمام اجرام فلکی مثلا سورج وغیرہ اس کے گرد گھوم رہے ہیں۔ پھر 1512 میں نکولس کوپرنیکس نے سیاروں کی گردش کا شمسی مرکزی تصور دیا۔ اس میں اس بات پر زور دیا گیا تھا کہ سورج نظام شمسی کا محور ہے اور دیگر تمام سیارے اس کے گرد گردش کر رہے ہیں۔ یہ 1609 کی بات ہے جب جرمن سائنسدان یونس کیپلر نے اپنی تحقیقات کتاب فلکیات انجم نو پیش کی۔ اس کتاب میں اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ سیارے صرف سورج کے گرد بیضوی مداروں میں محو گردش نہیں ہیں بلکہ ایک غیر یکساں رفتار سے اپنے محور پر بھی گردش کر رہے ہیں۔ اس نظریے کے سامنے آتے ہی یورپی سائنسدانوں کے لیے نظام شمسی کے کئی بند دروازے کھل گئے۔ اس میں رات اور دن کا پیدا ہونا اور ان کی ترتیب بھی شامل تھی۔ ان دریافتوں کے بعد اب یہ تصور کیا جا رہا تھا کہ سورج ساکن ہے اور زمین کی مانند اپنے محور میں گردش نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن، سورج اور چاند کو پیدا کیا، ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیرتے پھرتے ہیں۔ درج بالا آیات میں استعمال ہونے والا عربی لفظ یسبحون ہے۔ یہ لفظ سبا سے لیا گیا ہے۔ اس میں حرکت کا مفہوم پایا جاتا ہے، جس سے مراد حرکت کرتا ہوا کوئی جسم ہے۔ اگر زمین پر رہنے والے کسی شخص کے لیے آپ یہ لفظ استعمال کریں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ لڑکھ رہا ہے، بلکہ اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ چل رہا ہے۔ بہت سے اسکولوں کی نصابی کتب میں اب یہ بات شامل کی گئی ہے کہ سورج اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے۔ خلا میں سورج اپنا سفر 240 کلومیٹر فی سیکنڈ کے حساب سے جاری رکھتا ہے اور ہماری دودھیا کہکشاں کے مرکز کے گرد ایک چکر پورا کرنے میں 200 ملین برس لگاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ نہ آفتاب کو یہ مجال ہے کہ چاند کو پکڑے اور نہ رات دن پر آگے بڑھ جانے والی ہے، اور یہ سب کے سب آسمان میں تیرتے پھرتے ہیں۔ اس آیت میں ایک بہت بڑی حقیقت کا بیان ہے جسے جدید ماہر فلکیات نے حال ہی میں دریافت کیا، اور وہ یہ ہے کہ سورج اور چاند کے الگ الگ مدار جو خلا میں اپنی اپنی محوری حرکت کے ساتھ محو سفر ہیں، وہ مقررہ مقام جس کی جانب سورج اپنے مکمل نظام شمسی کے ساتھ چلا جا رہا ہے، اسے ماہرین جدید فلکیات نے بالآخر دریافت کر لیا ہے۔ اسے سولر اپیکس یا راس الشمس کہتے ہیں۔ دراصل نظام شمسی خلا میں ایسے مقام کی سمت میں محو سفر ہے جو ہرکولس نامی ستارے اور اس مجموعے میں شامل ستاروں میں واقع ہے۔ چاند اپنے محور کے گرد گردش کرنے میں اتنا ہی وقت لیتا ہے جتنا وہ زمین کے گرد چکر لگانے میں لیتا ہے۔ یہ ایک چکر مکمل کرنے میں تقریباً 29.5 روز لیتا ہے۔ قرآنی آیات میں سائنسی صداقت کو دیکھ کر محو حیرت ہوئے بغیر نہیں رہا جا سکتا۔ کیا ہمیں اس سوال پر غور نہیں کرنا چاہیے؟